حج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، کوفے میں ہوا قتل وکیل شہ بطحا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، آغاز ہوا ظلم و ستم کرب و بلا کا، امت کی جفا کا امت کی جفا کا، مسلم کی شہادت ہے وفات شہ والا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، جس ظلم سے مارا گیا یثرب کا مسافر، شبیر کا ناصر شبیر کا ناصر، کیوں شور نگر گھر میں ہو فریاد و بکا کا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، کس منہ سے کہوں کاٹ کے سر بام کے اوپر، تن نیچے گرا کر تن نیچے گرا کر، قدموں میں رسن باندھ کے کوچوں میں پھرایا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، پوشاک عزا آج تمہیں مومنو پہنو، مصروف عزا ہو مصروف عزا ہو، مارا گیا پردیس میں حیدر کا بھتیجا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، بیوہ ہوئی عباس علمدار کی ہمشیر، کیا بگڑی ہے تقدیر کیا بگڑی ہے تقدیر، بن باپ کے صد حیف ہوئی آج رقیہ، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، اے مومنو اس بزم میں ہے پنجے تن پاک، بادیدہ غمناک بادیدہ غمناک، دو مسلم ذی جاہ کا شبیر کو پرسا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، ذی الحج کی نویں آج ہے بے چین ہے زہرا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، کوفے میں ہوا قتل وکیل شہ بطحا، واہ حسرت و دردا واہ حسرت و دردا، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا
سب اس ماہ لقا کی زینب کی سیدھی شکل تھی، سب اس ماہ لقا کی لا کر دیا جس دم سے گودی میں چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، اور سر پر رہے تیرے صدا شاہ شبیر کو خالق نے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کے کوفہ گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ معتمد اور بھروسے مند شخصیت ہیں جناب مسلم۔ سفیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ سفیر کا مرتبہ، سفیر کی عظمت بہت ہی زیادہ ہے، اور پھر اگر کوئی امام حسین کا سفیر ہو، امام حسین جس کے اوپر بھروسہ کریں، امام حسین جسے اپنا نائب بنا کر کے بھیجیں، اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجیں، تو ظاہر سی بات ہے جناب مسلم ابن عقیل کی عظمت و منزلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کی محبت کو خداوند عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے، اور جن لوگوں کے محبت اور مودت کو خداوند عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے اس میں ایک عظیم ذات حسین ابن علی کی ہے۔ اجر رسالت کہتے کسے ہیں؟ محبت اہل بیت کو، مودت اہل بیت کو۔ محبت
یہ جو الفاظ ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ایک طرف رسالت مآب کی جانفشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور دوسری طرف وہی اجر رسالت محبت اہل بیت ہے، تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اجر رسالت کس طریقے سے ادا کی جائے، محبت اہل بیت کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، محبت اہل بیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، محبت اہل بیت کس انداز سے کیا جائے، محبت اہل بیت کے اصول کیا ہیں، محبت اہل بیت کے قانون کیا ہیں، محبت اہل بیت ہم سے طلب کیا کرتی ہے، محبت اہل بیت کا تقاضا کیا ہے۔ یہ بہت سارے وہ مسائل ہیں کہ جس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان سارے سوالوں کو اگر سمیٹا جائے ایک جملے میں تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ محبت اہل بیت صرف اور صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے دل سے اقرار بھی کریں، زبان سے اقرار بھی کریں، قلب سے یقین بھی کریں، اور اپنی اس محبت اور مودت کو اعضاء اور جوارح سے ظاہر بھی کریں۔ اعضاء اور جوارح سے ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذات کو، اپنے مال کو، اپنی حیات کو افضلیت نہ دیں اہل بیت کے اوپر۔ محبت اہل بیت کا سب سے آسان سا اصول یہ ہے، تقاضۂ محبت اہل بیت کو پورا کرنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف محبت اہل بیت کا تقاضا ہو اور ایک طرف ہماری ذات ہو، ہماری جان ہو، ہمارے اعمال ہو، ہمارا نفس ہو، تو اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب جس چیز کا مطالبہ ہو اسے محبت اہل بیت پر قربان کر دیا جائے۔ جان کا مسئلہ آ جائے تو جان قربان کر دیا جائے، مال کا مسئلہ آ جائے تو مال قربان کر دیا جائے، اولاد کا مسئلہ آ جائے تو اولاد کو قربان کر دیا جائے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، جب جس چیز کا تقاضا رہے ہم نے اس تقاضے کو پورا کیا ہے، تب جا کر کے حقیقت میں ہم نے محبت اہل بیت کو پیش کیا ہے، تب جا کر کے ہم نے محبت اہل بیت کو اختیار کیا ہے، ورنہ زبانی محبت کا مسئلہ کچھ اور ہے اور حقیقت مودت اہل بیت اور ہوا کرتی۔ حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے کیا؟ اس بات کو آپ محسوس کریے۔ حسین ایسا نہیں ہے کہ انسان پہچانتا نہیں تھا امام حسین کو، چاہے وہ مکے کے ہوں یا مدینے کے ہوں، پوری کائنات حسین کو ہر زمانے میں پہچانتی تھی، پہچانتی ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو پہچانا ہے، ان لوگوں نے اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ کس حد تک امام حسین کو پہچانتے ہیں۔ اپنی ذات کو فوقیت نہیں دی، اپنی ذات کو افضلیت نہیں سمجھی امام حسین علیہ السلام کی ذات کے اوپر۔ اور جن لوگوں نے نہیں پہچانا ہے ان کے سامنے امام حسین نے بہت سارے خطبات بھی دیے ہیں، اور خطبات دینے کے بعد بھی رزلٹ اور نتیجہ یہی آیا ہے کہ وہی لوگ امام حسین کے قاتل بھی بن گئے۔ ایک طرف امام حسین کو پہچاننے والے ہیں اور ایک طرف امام حسین کو نہ پہچاننے والے ہیں۔ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، اس بات کو آپ محسوس کریے گا تو بات سمجھ میں آئے گی امام حسین کی ذات گرامی کیا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، زانوِ اقدس پر امام حسین ہے۔ پیغمبر اکرم پیار کر رہے امام حسین علیہ السلام، دہن کے بوسے لے رہے ہیں، لبوں کے بوسے لے رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نانا اور نواسے کا معاملہ ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، پیغمبر بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کی نگاہ پڑی، اس نے کیا دیکھا؟ پیغمبر والہانہ محبت کر رہے ہیں، بے پناہ محبت کر رہے ہیں۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ آپ مولا حسین کو بہت عزیز رکھتے ہیں؟ مولانا پیغمبر نے فرمایا ہاں ہم حسین کو بہت عزیز رکھتے ہیں، ہم حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پیغمبر کا جملہ سنیں عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے میرا یہ لال حسین کربلا میں مظلومیت کے عالم میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ صحابی نے سوال کیا تھا تو پیغمبر نے ایک حکم واجب لاگو کر دیا۔ پیغمبر فرما رہے جو بھی
حسین کا زمانہ پائے اور حسین کس عالم غربت میں دیکھے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے، واجب ہے کہ حسین کی وہ مدد کرے جس عالم میں امام حسین علیہ السلام رہے۔ اگر امام حسین نصرت کا مطالبہ کر لیں، جب امام حسین علیہ السلام صدا بلند کریں تو تمہارے اختیار میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو حسین کے اوپر قربان کر دو، حسین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دو۔ یہ پیغمبر کے سلسلے سے ایک ہی روایت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ایک ہی روایت نہیں، یہ تو میں نے صرف مثال پیش کی ہے، ورنہ پیغمبر نے بارہا اس عمل کو انجام بھی دیا ہے اور لوگوں کو حسین کی نصرت پر آمادہ بھی کیا ہے۔ یہ حسین کی نصرت پر پیغمبر بار بار آمادہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر حجت تمام کر رہے ہیں۔ کیسی حجت؟ اگر پیغمبر یہ بار بار اس بات کا اعلان نہ کرتے کہ حسین سے محبت کرو اور حسین کی نصرت کرو، حسین کی مدد کرو، حسین کے نقش قدم پر چلو، حسین کی سیرت کو اختیار کرو، پیغمبر بار بار اگر ان جملوں کو نہ کہتے تو ایک زمانے کے انسان یہ بھی کہہ سکتا تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ امام حسین کی مدد کرنا بھی واجب ہے، امام حسین کی نصرت کرنا بھی واجب ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ضرور نصرت کرتے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ضرور مدد کرتے۔ پیغمبر نے حجت تمام کر کے بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو، ہر ایک کے کان تک میں نے یہ بات پہنچا دی ہے، جو کوئی بھی زمانہ حسین کو دیکھے اور اگر حسین کی نصرت نہ کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، حسین سے مودت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا ان لوگوں نے اس بات کی قدر کی ہے، اپنے عمل سے اظہار کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایک مشہور و معروف روایت ہے، ابن عباس تاریخ کی عظیم شخصیت ہے، جناب ابن عباس مولا امیر المومنین کے شاگرد ہیں۔ روایت کے جملے کہ امام حسین علیہ السلام کہیں جانے کے لیے آمادہ ہیں، ان قریب تھا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ ابن عباس دور کھڑے تھے، ایک مدد دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی رکاب کو سنبھال لیا، رکاب کو پکڑ لیا اور امام حسین علیہ السلام کو سوار کرایا۔ ایک شخص نے اس منظر کو دیکھا، اس نے ابن عباس کو بلا کر کہا، ابن عباس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، غور کریے گا عزیزان گرامی، ابن عباس ایک بات سمجھ میں نہیں، کیا کون سی بات؟ کہا حسین علیہ السلام سے تم رشتے میں بھی بڑے ہو اور تم عمر میں بھی بڑے ہو، تمہاری عمر حسین سے زیادہ، تم رشتے میں امام حسین سے بڑے ہو، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی رکاب کو دوڑ کر کو پکڑو اور امام حسین کو سوار کراؤ؟ یہ تمہارے عمر کا تقاضا نہیں تھا، یہ تمہارے رشتے کا تقاضا نہیں تھا۔ ابن عباس نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹنے میں ایک جملہ کہا، تمہیں کیا پتا کہ حسین کیا ہے؟ جو حسین کو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو ویسے ہی تم بھی حسین کا احترام کرتے۔ میں لفظوں کو سمیٹ کر کے ایک جملہ کہوں کہ ابن عباس کے عمل نے اور اس صحابی کے سوال نے اور جواب نے ایک مسئلے کو حل کر دیا۔ اس انسان نے ابن عباس کے عمل کو دیکھ کر کے دو باتوں کو رکھا، ایک رکھا عمر کا مسئلہ اور ایک رکھا رشتے کے مسئلے کو، کہ تم عمر میں بھی بڑے ہو، تم رشتے میں بھی بڑے ہو، نہ تمہاری عمر کا تقاضا تھا کہ رکاب کو پکڑو، نہ تمہارے رشتے کا تقاضا تھا کہ تم رکاب کو پکڑو، لیکن ابن عباس نے رکاب کو پکڑ کر کے بتا دیا تمہاری نگاہوں میں اور کچھ مسئلہ ہے، ہماری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی۔ ہم نے کہا ابن عباس اس نے جو کہا بالکل صحیح کہا تھا، پھر تم نے رکاب کو کیوں پکڑا؟ جب ابن عباس جواب دے تمہیں پتا نہیں ہے، اس نے صرف دو چیزوں پر نگاہیں کی ہیں، ابن عباس تین چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کہا کون سی تیسری چیز ہے؟ کہا وہ جو تیسری چیز ہے وہ دونوں چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سی تیسری چیز ہے؟ کہ اس نے کہا ہے کہ میں رشتے میں بڑا ہوں، اس نے کہا میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن میں جان رہا ہوں حسین مجھ سے منصب میں بڑا ہے۔
حسین مجھ سے منصب میں بڑا ہے، حسین منصب ولایت پر فائز ہے، حسین منصب امامت پر فائز ہے، حسین منصب عصمت پر فائز ہے۔ ولایت کے منصب کا تقاضا ہے، امامت کے منصب کا تقاضا ہے، اولی الامر کے منصب کا تقاضا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم بجائے لا جائے، اس کی خدمت انجام دی جائے۔ اس کی نگاہیں عمر کے اوپر ہیں، لیکن میری نگاہیں منصب حسین کے اوپر، جو ہمارے اوپر حجت ہے۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیں عزیزان گرامی کہ جن لوگوں نے حسین کو سمجھا، جن لوگوں نے حسین کو پہچانا ہے، ان لوگوں نے ہر حالت میں امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا ہے، حسین کی تکریم کو واجب سمجھا ہے، حسین کے احترام کو واجب سمجھا ہے۔ اسی میں ان لوگوں نے اپنی بھلائی اور آخرت بخیر سمجھا۔ حسین رشتے کے اعتبار سے بھی بہت ہی بلند و بالا ذات کا نام ہے۔ اگر آپ حسین کا رشتہ دیکھیں تو ہر طرف صرف سرداری نظر آتی ہے۔ نانا وہ ہیں جو سردار انبیاء، بھائی وہ ہے جو سیدہ شباب اہل الجنہ، خود حسین ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، بابا وہ ہے جو سید الاولیاء، ماں وہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین۔ سرداری کے حلقے میں ہیں حسین ابن علی، خود سردار، نانا سردار، بابا سردار، بھائی سردار، مادر گرامی، سید و سردار۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ حسین رشتے کے اعتبار سے کس بلند و بالا مقام کے اوپر ہے۔ اگر دوسری طرف سے قرآنی آیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسین منصب ولایت کے اوپر ہیں، حسین سورہ دہر کے مصداق ہیں، حسین آئے مودت کے مصداق ہیں، حسین آئے تطہیر کے مصداق ہیں، حسین علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں۔ حسین سورہ کوثر کی تفسیر کا نام ہے۔ یہ ہے حسین قرآن کی نگاہ میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ہمیشہ سے بحث ہوئی، خاص طور سے امام حسین کے مسئلے میں۔ آئے مباہلہ ہے، آئے مباہلے کے اندر خداوند عالم نے امام حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے۔ ابنا انا کی جگ کی تفسیر ہے امام حسنین علیہ السلام۔ لیکن یہ بحث ہمیشہ سے رہی کہ یہ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ نسل بیٹوں سے چلتی، بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی۔ یہ تو سیدہ کے بیٹے ہیں یا ابو الحسن کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے، رسول کی ذریت کیسے ہو گئے؟ عجیب و غریب بات ہے، مسلمان بھی ہے، قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی اعتراض کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ اعتراض حسین کے ذریت رسول ہونے پر نہیں ہے، حقیقت میں قرآن کی آیت پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ جس چیز کو اللہ نے قرار دے دیا ہے، بندے کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے؟ لیکن ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے۔ پڑھیں گے آیت لیکن مصداق نہیں مانیں گے، پڑھیں گے قرآن لیکن آیت کے مصداق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ روایت کے جملے ہیں، اسی مسئلے پر ایک گفتگو ہوئی تھی۔ حسین کی عظمت کو سمجھیں گے عزیزان گرامی۔ امام حسین علیہ السلام کے مسئلے پر گفتگو ہوئی کہاں پر؟ حجاج ابن یوسف کے دربار میں۔ بنی عباس کا یزید ہے یہ۔ جب تک سید زادوں کو قتل نہیں کر لیتا تھا، اولاد زہرا کو قتل نہیں کر لیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ اس کا مشغلہ تھا، اولاد رسول کو اور محبان آل محمد کو قتل کرنا۔ بغیر اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ بنی عباس کو اسے یزید کہتے ہیں۔ دربار لگا ہوا ہے، بات ہوتے ہوتے امام حسین تک آ گئے۔ حجاج ابن یوسف نے ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا کہ حسین کچھ بھی ہوں لیکن ذریت رسول نہیں ہے، رسول کے بیٹے نہیں ہیں۔ میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہیں مسلمان، پڑھیں گے قرآن لیکن آیت کے مصداق کو نہیں مانیں گے۔ حجاج ابن یوسف بظاہر تو نام نہاد مسلمانی ہے، یہودی مجوسی عیسائی تو ہے نہیں، اسلامی کے نام پہ حکومت کر رہا ہے وہ، لیکن روایت کے جملے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو لیکن ذریت رسول نہیں ہے، رسول کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی دربار میں مولا کا چاہنے والا، مولا سے محبت کرنے والا جناب یحییٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں وہ حق ادا کرنا جسے کہیں اجر رسالت۔
تقاضا تھا. اگر محبت ہے تو جب جس چیز کا مطالبہ ہو اسے پورا کیا جائے. ڈائریکٹ حسین کو ضرورت رسول سے انکار کیا جا رہا. یحییٰ نے فوراً کہا حجاج حسین ذریت رسول ہیں، نواز رسول بھی ہیں، فرزند رسول بھی ہیں. کیا قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی دلیل موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے چونکہ یحییٰ کو یہ دیکھا کہ یہ حسین کی طرفداری کر رہے ہیں، حسین کے حق کو بیان کر رہے ہیں، موقع غنیمت تھا قتل کرنے کا، فوراً اس نے ایک سوال کھڑا کر دیا. یحییٰ اگر حسین کی ذریت، حسین کو ذریت رسول ثابت کرنا ہے تو میری ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط؟ کہ آئے مباہلے سے نہیں ثابت کرنا. یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے، یہ شرط لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مباہلے کے ذریعے وہ مانتا ہے. کہا کہ دیکھو آئے مباہلے کے ذریعے نہیں، کوئی دوسری آیت. یحییٰ نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. جناب یحییٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت آدم میں شمار کیا. جناب یحییٰ نے فوراً فرمایا حجاج ابن یوسف جب جناب عیسیٰ کے باپ تھے نہیں تو یہ ذریت آدم میں بنے کیسے؟ ذریت آدم میں شمار کیوں ہوئے؟ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ تو قدرت پروردگار سے پیدا ہوئے تھے. ان کا تو قرآن میں ہر جگہ ماں کے نام کے ساتھ ذکر ہے. عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. جب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن اللہ کہہ رہے یہ ذریت آدم میں، ذریت داؤد، ذریت سلیمان میں. قرآن کی آیت کو پیش کر دیا یحییٰ نے. تو حجاج نے فوراً جواب دیا چونکہ مریم کا منصب یہ تھا، مریم کی عظمت کے تحت خداوند عالم نے عیسیٰ کو ذریت آدم میں قرار دے دیا. یحییٰ نے مسکرا کر کے جواب دیا عجیب بات ہے حجاج ابن یوسف، مریم کی عظمت کی وجہ سے اگر عیسیٰ اولاد آدم بن سکتے ہیں تو فاطمہ کی عظمت کے تحت حسین ابن رسول اللہ کیوں نہیں بن سکتے؟ حسین فرزند رسول اللہ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ نے غور فرمائے زان گرامی، جہاں پر جو تقاضا تھا یحییٰ نے ثابت کر دیا کہ جب جس چیز کا مطالبہ ہو، اگر محبت اہل بیت ہے تو اس تقاضے کو پورا کیا جائے. اس ایک دلیل کو دینے کا اثر کیا ہوا پتہ ہے؟ چونکہ حجاج کی بات کاٹ دی، حجاج ابن یوسف کی، حاکم وقت کی بات کو کاٹ دیا، دلیل دے دی قرآن کریم سے، کا سزا کے طور پر تمہیں جلا وطن کیا جاتا ہے. عزیزو ہمارا لاکھوں سلام ہو ایسے محبوں کے اوپر جنہوں نے سزا کو برداشت کرنا گوارا کر لیا ہے کہ سزا ملے گی تو سزا برداشت کر لیں گے، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ دربار میں بیٹھے ہوں اور حق کا مسئلہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لی جائے، حسین کا مسئلہ آ جائے تو سکوت اختیار کر لیا جائے. جلا وطنی قبول کر لی لیکن امام حسین علیہ السلام کو ذریت رسول میں ہونا ثابت کر دیا. ایسے محبوں، ایسے محبت کرنے والے انہیں کہا جاتا ہے اجر رسالت ادا کرنے والے. کوفہ سے تقریباً 12,000 خطوط آئے تھے. یہ لوگ بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو رزلٹ مل جائے گا. اب کوفے کی تاریخ پڑھیں، کوفے کی ہسٹری دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 12,000 خطوط کا پس منظر کیا ہے. یہ 12,000 خطوط بھیجنے والے کون لوگ ہیں؟ 12,000 خطوط آئیں. فرزند رسول ہمارے یہاں آ جائیے، ہم بغیر امام کے ہیں. مولا اس وقت کریں تو کیا کرے؟ ایک طرف شام میں یزید ہے جس نے تمام حلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے. جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو جواری ہے، جس کے یہاں شریعت کا کوئی تقدس نہیں ہے، پوری شریعت محمدی کو پامال کرنے پر لگا ہوا ہے، اور ایک طرف کوفے سے خطوط آ رہے ہیں. مولا حسین نے ایک عجیب راستہ اختیار کیا.
مولا نے 12,000 خطوط کے مقابلے میں اپنا سفیر بنا کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اور مولا کو نے جناب مسلم کو ایک خط لکھا, کہا کہ جا کر کے کوفے والوں کے سامنے پڑھ دینا. مولا نے خط میں تحریر کیا تھا, کوفے والوں دیکھو میں اپنا معتمد, اپنا چچا زاد, اپنا بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں. اس کی بایعت میری بایعت ہے. جیسا مسلم ابن عقیل کہیں گے اس کے اوپر تم لوگ عمل کرنا, اور جب مسلم مجھے کوفے کے حالات سے خبر کریں گے تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. یہاں پر روک کر کے ایک جملہ عرض کروں کہ مولا کو مسلم کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ ایک تو معتمد کہا, بھروسے مند, دوسرا اخی کہا, اپنا بھائی, وہ رشتے کو بیان کیا, تیسرا عمل کو بتایا, مسلم کی بایعت میری بایعت ہے. یعنی تم مسلم کو سمجھ کے بایعت نہ کرنا, یہ سمجھ لینا مسلم کے ہاتھ پر جو بایعت کر وہ حسین ابن علی کے ہاتھ پر بایعت کر رہا. جناب مسلم پہنچ جائیں کوفہ. روایت کے جملے یہ ہیں کہ 18,000 لوگوں نے اور چند روز کے اندر تقریباً 30,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بایعت کی. یہاں تک ایسا لگتا ہے پڑھنے میں جیسے لگتا ہے پورا کوفہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے. چند روز میں 30,000 لوگوں کا بایعت کرنا واقعاً ایسا لگتا ہے ظاہری طور پہ کہ یہ پورے کے پورے حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں. مسلم علیہ السلام نے فوراً خط لکھ دیا, مولا 30,000 لوگوں نے بیعت کر لیے, کوفے والے جذباتی ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, میرے مولا کوفہ تشریف لیں. خط لے کر کے مسلم نے بھیج دیا قاصد کو, مولا کے پاس خط پہنچا ہے, کوفے کے حالات سازگار ہیں, کوفے والوں نے میری بایعت کر لی, آپ کے نام پر 30,000 لوگوں نے بایعت کر لی ہے. روایت کے جملے ہیں جیسے یزید کو پتہ چلا ہے اس نے حاکم بصرہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا, اور جب کوفے کا گورنر ابن زیاد بنا تو اس نے تقریر کی. پوری تقریر کو عرض نہیں کرنا, صرف اور صرف ایک دو جملے کے اوپر متوجہ کر رہا ہوں, اس کے بعد بتا رہا ہوں کوفے کا حالات کیا ہو گئے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ابن زیاد نے جو تقریر کی اس میں ایک جملہ کہا, جو کوئی بھی مسلم کو پناہ دے گا, مسلم کی نصرت کرے گا, مسلم کی مدد کرے گا, مسلم کو گھر میں پناہ دے گا, اس کی جان, مال, مکان مباح ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ جناب مسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھائی ہے تو صرف 30 لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اور جب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جناب مسلم نے منہ گھمایا تو کیا دیکھا, پوری مسجد خالی ہو گئی. کہاں گئے وہ 30,000 لوگ, کہاں گئے وہ مولا کی نصرت کا دم بھرنے والے, کہاں گئے وہ مولا کی مدد کرنے والے, کہاں گئے وہ لوگ جو مولا کو بلا رہے تھے. عزیزان گرامی, میں رو کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے تمام محبوں کے لیے, اپنے تمام سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے. قسم خدا کی اگر مولا چاہتے تو خود بھی کوفہ جا سکتے تھے, لیکن مولا خود نہیں گئے بلکہ اپنا نائب کو بھیجا ہے, اپنے نمائندے کو بھیجا ہے, اپنے سفیر کو بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ کوفے والوں کے دعووں کی آزمائش ہو سکے, کوفے والوں کا امتحان لیا جا سکے. کوفے والوں کو آزمائش میں حسین ابن علی نے مبتلا کیا, اور رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوا کہ 30,000 لوگوں نے جو بیعت کی تھی وہ 30,000 نمازیوں میں 30 ہو گئے, اور بعد میں مسلم یک و تنہا ہو گئے. کوئی بھی مسلم کا نہ ناصر ہے, نہ کوئی مددگار ہے, نہ کوئی غمگسار ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. کوفہ ہے, مسلم ہے, تنہائی ہے. عزیزان گرامی, یہ میں اپنے نفس کے لیے اور سب کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ. اتنا یاد رکھیں, ہم لوگ بھی اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں, اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہیں.
لیکن حسین کی اس عمل نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو تمہارے اوپر بھی آزمائش ہے، تم بھی آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ اس غیبت کبریٰ میں اتنا خیال رہے، ہر وہ انسان ناصر امام نہیں بنتا، ناصر امام وہی بنتا ہے جو نائب امام کی مدد کرتا ہو، نائب امام کا احترام کرتا ہو، نمائندہ امام کی بات مانتا ہو۔ اگر نائب امام نمائندہ امام کی بات نہیں مان رہا، اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر پا رہا ہے، سفیر امام کے ساتھ وفاداری نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کا مزاج وہی کوفی مزاج ہوگا کہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ آ جائیے مولا ہم آپ کی مددگار ہیں، اور جب مولا نے سفیر بھیجا، نمائندہ بھیجا، نائب بھیجا، تو وہ لوگوں نے تو نائب کی نصرت نہ کی، چہ جائے کہ حسین کی نصرت کا دعویٰ کر رہے تھے، چہ جائے کہ حسین کی مدد کا دعویٰ کر رہے تھے اور حسین کو بلا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مسلم کوفہ میں یک و تنہا ہو گئے، سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم نے جب کوفے میں قدم رکھے تھے تو جناب مختار کے گھر پہنچے تھے، اور جب ابن زیاد نے اعلان کیا ہے تو جناب مختار کا گھر چھوڑ دیا، ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچے۔ ہانی ابن عروہ کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی۔ جب ابن زیاد ملعون کو معلوم ہوا ہے تو اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا۔ ہانی ابن عروہ نے پہلے تو انکار کیا، اور جب ابن زیاد نے بتایا کہ مجھے جاسوسوں کے ذریعے سے خبر لگ گئی ہے، مخبری ہوئی ہے، بتا دیا گیا ہے، تو ہانی ابن عروہ نے کہا ہاں مسلم ہیں میرے گھر پہ، لیکن میں نہیں تمہارے حوالے کروں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ فرزند رسول کے سفیر ہیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہانی ابن عروہ کو ایک ستون میں باندھ کر کے 500 کوڑے مارے گئے، اور اسی کوڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے اور ان کا گلا کاٹ دیا گیا۔ مولا کے سفیر جناب مسلم کو جب پتہ چلا کہ ہانی ابن عروہ گرفتار کر لیے گئے تو انہوں نے ہانی ابن عروہ کا بھی مکان چھوڑ دیا۔ رات بھر جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوڑوں کے دوڑاتے رہے کہ کہیں کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ جہاں سے میں کوفے سے باہر چلا جاؤں، لیکن ہر دروازے پہ تقریباً 2000 سپاہی تھے۔ جناب مسلم رات بھر حیران اور پریشان رہے، کوفے کی گلی کوچوں میں رہے، یکو تنہا رہے، کوئی مسلم کا نہ ناصر ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ جب صبح نمودار ہونے لگی تو مسلم نے ایک بوسیدہ مسجد میں جا کر کے پناہ لی، گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ رات بھر کے تھکے ہوئے مسلم، پریشان حال مسلم، کوئی مددگار نہیں۔ مسلم کو بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں ایک ضعیفہ ہے جو دروازے پر کھڑی ہے۔ جب مسلم ضعیفہ کے قریب گئے، اے مومن اگر ممکن ہو تو مجھے ایک کوزہ پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ مومنہ گئی اور جا کر کے اس نے ایک کوزہ پانی لا کر کے دیا۔ مسلم نے پانی کو پیا۔ اس مومنہ نے ایک جملہ کہا، اے بھائی تو چلا جا یہاں سے، اپنے گھر چلا جا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہاں کے حالات بہت پرآشوب ہیں۔ مسلم نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ایک جملہ کہا، وہ کہاں جائے جس کا کوئی مکان نہ ہو، وہ کہاں پناہ لے جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، وہ جائے تو کہاں جائے جس کا پورا شہر دشمن ہو گیا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ ایک بندہ روایت کے جملے ہیں کہ اس مومنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا، آقا میں توبہ ہوں، آپ میرے گھر پر آ جائیے، آپ میرے مہمان بن جائیے۔ جناب مسلم کو توبہ کے گھر میں پناہ مل گئی۔ توبہ کا لڑکا ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم میرے گھر میں پناہ گزین ہیں، میری ماں نے پناہ دیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب مسلم مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت انجام دے رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو غنودگی کے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ رسول خدا ہیں اور آگ کر کہہ رہے مسلم اب عنقریب تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی، اب عنقریب تم میرے پاس آنے والے ہو۔ ایک بندہ فوراً خواب سے بیدار ہو کر کے تو جناب مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ آئی، کہنے لگی
آقا خیریت تو ہے، آپ اس نے وقت کلمہ استرجاع کیوں کہہ رہے؟ کہ رسول اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے کہا مسلم اب قریب تم میرے پاس آنے والے۔ ابھی تو اور مسلم کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار نکال لیا، تو نے کہا آقا تلوار کیوں نکال رہے ہیں؟ کہا گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی۔ پتہ ہے عزیزانو، ایک مسلم کو قتل کرنے کے لیے 3000 سپاہی آئے تھے، 3000 سپاہی آئے تھے جناب مسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو نے ہاتھ جوڑا، آقا آپ گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، میں آپ کی حفاظت کروں گی۔ مولا نے ایک جملہ کہا، جناب مسلم نے ایک جملہ کہا، تو بنی ہاشم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم موجود ہوں اور سپاہی تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم، ارے تو نے توبہ کے پردے کا بڑا احترام کیا، بہت ہی اہتمام کیا، تم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ تمہاری موجودگی میں کوئی شخص کی توبہ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اے مسلم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اس وقت تمہاری روح کتنی تڑپے گی جس وقت کربلا کے میدان میں خیمہ زینب میں اشکیہ گھوسیں گے، خیمہ رباب کو جلایا جائے گا، خیمہ ام کلثوم کو آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم توبہ کے گھر سے باہر نکل گئے، جناب مسلم توبہ کے گھر سے باہر نکلے، برہنہ شمشیر لیے ہوئے، ایک بتا 3000 کے لشکر کو تہتے کر دیا، ختم کر دیا۔ اشعث ابن قیس نے اور کمک مانگی اور مدد مانگی۔ ابن زیاد نے کہا ایک کے لیے تو نے 3000 کو مروا دیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں بنی ہاشم کے جوانوں میں سے ایک جوان ہے۔ ازادار روایت بتا رہے ہیں کہ دھوکے سے پیچھے گڈھا کھودا گیا اور مسلم کو اس گڈھے میں گرایا گیا۔ جب مسلم کو گڈھے میں گرایا گیا تو کوئی پتھر مار رہا تھا، جناب مسلم پورے طرح سے زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ ایک بتا قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت کے جملے جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو کسی نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے فرمایا میرا ایک ہی امیر ہے حسین ابن علی، کہ تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہ مجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا لیکن میری چند وصیتوں کو سن لو، چند وصیتوں کو سن لو۔ کہ کون سی وصیت ہے؟ کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب کوفے میں آیا ہوں تو میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میری یہ زرہ بیچ کر کے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ کہ دوسری وصیت کیا ہے؟ کہ دوسری وصیت تو یہ ہے کہ میں جب کوفے آیا تو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے، جب میں قتل ہو جاؤں گا تو دونوں بچوں کو کسی قافلے کے حوالے کر کے مدینہ پہنچا دینا، وہ آخر وہ یتیم بچے کس کے سہارے رہیں گے۔ کہ تیسری کیا وصیت ہے؟ کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں کوفہ آیا تو حالات بہت اچھے تھے، میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ کر کے کوفہ بلا لیا ہے، کسی قاصد کو بھیج کر کے منع کر دو کہ حسین کوفے کا رخ نہ کرے، اس لیے کہ کوفے والوں نے حسین کے سفیر کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ کہ چوتھی وصیت کیا ہے؟ کہ چوتھی وصیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے ایک کوزہ پانی دے دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ پانی آیا، ایک مرتبہ چاہا، مسلم نے پانی کو پیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک قطرہ خون پانی میں گرا، ایک مرتبہ فوراً ہی مسلم نے پانی کو پھینکا، لگتا ہے میری قسمت میں پانی نہیں۔ میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا تو نے پانی نہ پیا، اگر پانی پی لیتے تو میدان محشر میں رباب ضرور کہتی اے مسلم تمہیں مارا گیا لیکن پیاسا نہیں مارا گیا، لیکن میرا اصغر جب مارا گیا تو اسے 3 روز کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ ازادار اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ ابن زیاد کہتا تمہاری کسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، دارالامارہ پر لے جاؤ اور لے جا کر کے مسلم کو قتل کر دو۔ جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جائے گیا، بالا خانہ پر جب جناب مسلم پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جلاد نے چاہا کہ تلوار چلا، ایک مرتبہ مسلم نے راہ کوفہ کی طرف رک کر کے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی یہ سلام آیا ہے حسین راستے میں تھے، آواز دی علیکہ السلام، بغل میں مولا عباس کھڑے تھے، آواز دی آقا اس عالم غربت میں آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا بھیا عباس، ارے مسلم قتل ہو رہا، دارالامارہ پہ گلا کٹ رہا ہے، مسلم مارا گیا، کوفے والوں نے مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ روایت کے جملے ہیں قافلہ آگے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے 2 سوار آتے ہوئے نظر آئے، جو اس کے پہلے کا واقعہ ہوا وہ واقعہ صرف حسین اور عباس کو معلوم تھا۔ جب 2 سوار آتے ہوئے نظر آئے تو روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بھیا عباس ان کوفے
کوفے والوں سے ذرا کوفے کے حالات معلوم کرو. جب دونوں قریب آئے آواز دی آقا ذرا کوشے میں چلو تو آپ کو بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیا ہے. مولا نے کہا نہیں سب میرے اپنے ہیں, جو بتانا ہے بتا دو. ایک بار دوسرے نے کہا آقا جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو مسلم کے لاشے میں رسی باندھ کر کے کشا کشا کھینچا جا رہا تھا. عزادار حسین رونے لگے, مولا عباس رونے لگے. آواز دی بھیا عباس جاؤ یتیم مسلم کو بلاؤ. یتیم مسلم آئے. ایک مرتبہ مولا حسین اسے زانو پر بیٹھالا اور بیٹھانے کے بعد سر میں دست شفقت پھیرا. آواز دی بھیا جا میرے ماجا یا زینب سے کہنا کہ 2 گوشوارے دیتے. دونوں گوشواروں کو یتیم مسلم کو پہنایا. ایک مرتبہ یتیم مسلم نے برجستہ حسین کی آنکھوں سے آنکھوں کو ملایا. آواز دی آقا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے میں یتیمہ ہو گئی, اس لیے کہ ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں کہوں گا یتیم مسلم ارے تم خوش نصیب تھی کہ جب تمہارے بابا کا سایہ اٹھا تو حسین نے دست شفقت پھیرا, تمہارے کانوں میں گوشوارے پہنائے. ہائے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جب اس کے سر سے حسین کا سایہ اٹھا اور سکینہ یتیمہ ہوئی ہے تو کسی نے دست شفقت نہیں پھیرا, کسی نے گوشوارے نہیں پہنائے. ہاں جب روایت کے جملے ہیں کہ کسی نے تماچے مارے اور کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے, کسی نے کرتے کے دامن میں آگ لگائی, کسی نے جناب سکینہ کو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تجھے آستہ ہے محمد علیہ محمد کا میں مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے اشکزا کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. ہمارے اشکزا کو شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. ہم سب کو جناب مسلم ابن عقیل اور تمام اتباعات اور حج بیت اللہ کی نصیب فرما. جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما. میرے معبود جو بے روزگار ان سب کو صاحب روزگار بنا. تمام محبان جناب مسلم کو, محبان اہل بیت کو تمام آفات ارضی اور سماوی بلاؤں سے, کرونا وائرس جیسی وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما. امام زمانہ کے ذو میں تعجیل فرما. ہم سب ان کے امان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے, سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے. سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے, سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے. کوفے کی سرزمین پہ اڑتی ہے خاک آج, کوفے کی سرزمین پہ اڑتی ہے خاک آج. مسلم بن عقیل کی رحلت کا روز ہے, سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے, سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے. پردیس میں شہید ہوا قاصد حسین, پردیس میں شہید ہوا قاصد حسین. آل نبی پہ تازہ مصیبت کا روز ہے, سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے, سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے. مارا گیا ہے کوفے میں بھائی حسین کا, مارا گیا ہے کوفے میں بھائی حسین کا. شبیر کے لیے غم فرقت کا روز ہے, سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے, سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے.
روداد کربلا کی یہیں سے ہے ابتدا، روداد کربلا کی یہیں سے ہے ابتدا، آغاز دور رنج و مصیبت کا روز ہے، سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے، سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے، قیدی بنائے جائیں گے مسلم کے دونوں لال، قیدی بنائے جائیں گے مسلم کے دونوں لال، پردیس میں یتیموں پہ آفت کا روز ہے، سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے، سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے، سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے، مسلم کے غم میں خلد میں روتی ہے سیدہ، مسلم کے غم میں خلد میں روتی ہے سیدہ، پیٹو ثمر کے آج قیامت کا روز ہے، سر پیٹو مومنوں کے قیامت کا روز ہے، سرور کے ایلچی کی شہادت کا روز ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اللہ العلی العظیم و سلام ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و ائمۃ المنتجبین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء و صدیقین و زاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اشہد انک لم تہن ولم تنقل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین ومتبعا للنبیین، فجمع اللہ بیننا وبینک وبین رسولہ واولیائہ فی منازل المقبتین فانہ ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔